بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرنے کا ہے جب لے چکا تھا اللہ پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب سے عہد لیا گیا گزشتہ کتابوں میں، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بیان کرو گے یہ کتاب لوگوں کو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھانا فرض ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے ڈال دیا اس عہد کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پشت اللہ کے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ مدرسوں میں ترجمہ قرآن کوئی ایسا استاد پڑھاتا ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو، قابل استاد، لائق استاد، محافظے والا استاد، اس کو ترجمہ نہیں دیتے۔ ترجمہ کسی ایسے کو دیتے جو مشق کر رہا ہو، معارف القرآن دیکھ کے آ جاتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، اسی سے پرچہ بنتا ہے۔ عقل ہے ہی نہیں کہ قرآن کہتے کس کو ہے۔ استاد کا کام تو قرآن کی آیات سمجھانی، تفسیر دوسری چیز ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، بری پڑی ہے وہ۔ اور بیضاوی شریف ماشاءاللہ جس میں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں۔ اور جلالین سبحان اللہ، جو ترکیبیں سیکھ چکے تھے وہی بھول جاتے ہیں۔ اس نے ایسے مقدرات پیدا کیے جو پیدا ہوتے ہی نہیں۔ محلی تو محلی ہے، وہ شاگرد صاحب اس سے دو ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ ایک مضبوط مفسر، کامیاب استاذ، وہ تسلی سے ترجمہ پڑھائے اور جلالین و بیضاوی پڑھائے تاکہ سورہ بقرہ مکمل تو کر لے۔ مکمل ہو جائے گا، 6 سال میں ہو جائے گا۔ اور طالب اس سے خوش ہوتا ہے جو کم استاد پڑھائے۔ جو استاد دیر سے آتے ہیں جلدی جاتے ہیں وہ اچھا استاد ہوتا ہے۔ جو سویرے آتا ہے دیر سے کہتے ہیں چھوڑتا نہیں، ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ توبہ توبہ۔ خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، اور جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ جو دو چار اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں مغلوب الحال، وہ بولتے ہی تھے۔ اور ڈال دیا انہوں نے وہ عہد جو قرآن پڑھانے کا تھا، وراء ظہورہم، پس پشت۔ اگر توریت زبور انجیل نہ پڑھانے سے یہود مجرم ہیں تو قرآن پاک نہ پڑھانے والے اپنے گریبان میں دیکھے ان کا کیا اشر ہو۔ مجھے کہتے ہیں وہاں ترجمہ شروع ہوا، وہاں شروع، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں شروع کرائے اور ہر مدرسے میں شروع کرائے تاکہ طلباء کو، مسلمانوں کو کچھ اللہ کا کلام سننا نصیب ہو جائے۔ اس 45 دن میں کوئی مفسر نہیں بنتا، مفسر کی قدر دل میں آ جائے گی۔ شیخ التفسیر نہیں بن سکتا، ضرورت تفسیر آ جائے گی کہ اوہو یہ علوم ضروری ہے۔ استاد بیان کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ کیوں؟ آپ دین سے اتنے دور واقع ہوئے ہیں جیسے عطار سے کوڑا کرکٹ دور ہوتا ہے۔ آپ اس لیے نہیں سمجھ رہے، سمجھنے والے اشارے پکڑ لیتے۔ یہ کوئی پرائمری کلاس نہیں ہے کہ آزر آ بازر با 2 اور 2 4 4 اور 4 16، یہ وہ سبق نہیں ہے۔ یہ تو 45 دن میں ہوا کے ساتھ قرآن مجید کے خلاصے، اغراض، عالی مضامین اور ان کی تطبیق اور ربط، بس۔ فی امان اللہ وحفظکم اللہ۔ واشتروا به ثمنا قلیلا، لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو تفسیر پڑھائے گا اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اپنے پاس لکھو ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھاتے ہمیشہ تنگی مال میں مبتلا رہے، ہمیشہ تنگی۔ بخاری اور ترمذی کیوں نہ پڑھائے، لیکن جب قرآن کا درس نہیں ہے تنگی مال میں مبتلا ہو۔ مال کے خزانوں کا وعدہ ہے قرآن پاک پر۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا بری تنخواہیں لینے لگے۔ قرآن تو پڑھاتے نہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان نہ کرے ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیے، وَيُحِبُّونَ اور وہ چاہتے ہیں، اَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف ہو جائے،
بما لم یفعلوا، جو کام کیے ہی نہیں، ایسے تعریفیں چاہتے ہیں۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، بس گمان نہ کریں ان کے بارے میں کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب سورت کا خلاصہ، جیسے وہاں تھا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں دیکھو ان فی خلق السماوات والارض، کیونکہ تخلیقی عیسیٰ مسئلہ مشتبہ ہو گیا تھا، سمجھ گئے؟ عیسیٰ بن باپ پیدا ہوا، عیسائی پریشان ہو گئے۔ جواب، آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرو، عقل آ جائے گی۔ خدا آسمان و زمین پیدا کرنے والے کے لیے عیسیٰ پیدا کرنے کوئی مشکل کام تھا؟ تو خدا کو جانتے نہیں، اس کی قدرت کو جانتے نہیں۔ خلاصہ نکالتے تو عیسیٰ کی تخلیق، آدم کی تخلیق، ہوا کی تخلیق، ان سب کی تخلیقات کے لیے آسمان و زمین کا نظام پیش کر رہے دلیل میں، کہ میری قدرت کی دلیل ایک عیسیٰ ہو، غیر ہوائیں کیا، آسمان و زمین کو دیکھو، عقل آ جائے گی۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے رات دن کی طرح نہیں ہو، دن رات کی طرح نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، سب ماں باپ سے پیدا ہوئے، لیکن تین بغیر ماں باپ، باپ ماں کے پیدا ہوئے، آدم، حوا، عیسیٰ۔ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے، والا جنوبہم، کروٹوں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوچتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، تاکہ عیسیٰ کی تخلیق کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ آسمان اور زمین، ادھر عیسیٰ ادھر لے گئے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے پروردگار نہیں پیدا کیا آپ نے یہ بے فائدہ، باطل، بے فائدہ، بے حکمت۔ سبحانکا، تیری ذات پاک ہے کہ تیری تخلیق بغیر حکمت کے ہو۔ عیسیٰ، مریم، یحییٰ، آدم، جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی تخلیق میں حکمتوں کا اشارہ، ہر ایک میں حکمت ہے۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں بچائیے جہنم کے عذاب سے، نجرانیوں کو دھمکی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار بے شک آپ جس کو داخل کرے جہنم میں پس اس کو رسوا کر دیں گے، یا اللہ حفاظت فرما۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کو بچانے والے کوئی بھی۔ ربنا اے پروردگار اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم سن چکے ہیں تیرا منادی، ینادی للایمان، جو آواز لگا رہے ایمان کے لیے، آؤ تفسیر پڑھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ دینی حلقے میں بیٹھو۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ منادی یہ کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ رب پر، سو ہم ایمان لائے۔